اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ منع کرنے کے باوجود قوم میں عاد نے بت پرستی نہ چھوڑی اور نہ ہی ایمان لائے، الٹا حضرت ہود علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے تو رب تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کی تیاری ہوئی۔ 7 سال تک بارش کا نام نشان نہ تھا، فصلیں سوکھ گئیں اور لوگ بھوک پیاس سے بلکنے لگے۔ اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا کہ جب کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا تو وہ حرم شریف میں جا کر التجا کرتا تھا اور جناب رب تعالیٰ سے عاجزی سے درخواست کرتا، اس کی دعا قبول کر لی جاتی تھی۔ اب جب اس قوم میں قحط و خشک سالی نے زور پکڑا تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور تمام قوم عاد نے ان کو وصیت کی کہ مکے میں جا کر دعائے استسقاء باران رحمت مانگنے کی کرے۔ ہر شخص بے انتہا کوشش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ باران رحمت ان پر برسائے۔ اب جب یہ لوگ اتنا سفر طے کر کے وہاں پہنچے تو وہاں جا کر معاویہ ابن بکر کے گھر میں اترے تو اس نے ان سب کے لیے طعام و شراب کی ضیافتیں کرنے اور مجلس عیش و عشرت میں گانے سنوانے کا اہتمام کر رکھا تھا، اور وہاں جا کر وہ سب لوگ اپنی بھوک پیاس اور مصیبتوں کو بھول کر دن رات راگ و گانا سننے میں مشغول ہو گئے۔ اور اب کہاں کی دعا اور کہاں کا استسقاء! ادھر ساری قوم حضرت ہود علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی اور قتل کرنے کے درپے ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے ایمان لانے والے لوگوں کو لیا اور پہاڑ پر چلے گئے اور اپنے لوگوں کے گرد حفاظتی حصار بنا لیا تاکہ عذاب الہی سے بچیں، اور عذاب الہی حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والوں کو چھو بھی نہ سکے۔ بس پھر ایک بار قوم عاد نے 6 آدمیوں کو مکے روانہ کیا۔ ان میں سے صرف 2 مسلمان تھے لیکن دین اپنا چھپائے رکھتے تھے۔ ان دونوں کے نام مزید اور لکیم تھا اور ان کا سردار کیل تھا۔ یہ 70 آدمی لے کر مکے کو روانہ ہوئے۔ مزید نے ان لوگوں سے کہا کہ جب تک تم لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تم پر باران رحمت نہ برسے گا۔ مزید کی یہ بات سن کر سب نے ان کو بہت برا بھلا کہا۔ اس کے بعد مزید اور لکیم نے کہا کہ یا الہی، یہ لوگ رحمت کے قابل نہیں ہیں، تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ اور بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے مانگ۔ مرید نے کہا کہ یا الہی، میں تا قیامت تک دنیا میں بھوکا نہ رہوں، حکم ہوا کہ میں نے تیری حاجت قبول کر لی۔ اس کے بعد لکیم نے کہا کہ یا الہی، 7 دفعہ کی عمر مجھے عطا کر کہ میں 3000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم ہوا کہ اس وقت بھی تمہاری دعا قبول کی گئی۔ اب کیل بولا کہ خدایا، ہماری قوم میں کوئی بیمار نہیں ہوا کہ تجھ سے شفا چاہوں، اور نہ کسی مشکل میں پڑا ہوں کہ تجھ سے مدد چاہوں، مگر پانی مانگتا ہوں قوم عاد کے لیے۔ کہا کہ بادل بھیج قوم عاد کے لیے۔ اسی وقت 3 قسم کے بادل آ گئے، ایک سیاہ، ایک سفید اور ایک سرخ، اور آواز آئی کہ اے کیل، ان تینوں میں سے ایک بادل کو چن لے۔ تب کیل نے سوچا، سفید اور سرخ بادل میں پانی نہیں ہوتا، مگر سیاہ رنگ کا بادل جو ہے پانی سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا ابر سیاہ کو چن لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابر سیاہ کیل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا منزل مقصود پر جا پہنچا۔ روایت ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، اس ہوا کا نام ریح العقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی، وہ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو مانند ریزہ ابر ریشم کے اڑا دے گی، اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ روئی کے گالے کی مانند اٹھتا پھرے گا۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ پھر جب پھونکیں گے نرسنگھے میں ایک پھونک، اور اٹھا دی جائے گی زمین اور پہاڑ ٹپکے جائیں گے ایک چوٹ، اس دن جو ہو پڑے گی ہو پڑنے والی، اور پھٹ جائیں گے آسمان۔ پھر اس دن
حکم ہوا کہ اے فرشتوں وہ ہوا قوم عاد پر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ کس قدر چھوڑیں؟ حکم ہوا کہ گائے کے ناک کے نتنے کے انداز سے چھوڑ دو۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ اس مقدار سے تو تمام عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ فرشتوں نے رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر چھوڑا تو وہ ہوا مانند ابر سیاہ سے پہاڑ کی طرف نکل کر آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد خوش ہوئے، کہنے لگے کہ جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بولے یہ ابر ہے، ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ کہا کہ رب تعالیٰ نے کوئی نہیں، وہ یہی ہے کہ جس کی تم تمنا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کا عذاب۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اپنے رب کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے رب کو نہیں مانتے، لاؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے۔ کہا حضرت ہود علیہ السلام نے یہ وہی ہوا ہے کہ جس میں دکھ کی مار ہے، اور جیسے جیسے وہ ہوا چلی کافر خوشی سے جھوم اٹھے، کہنے لگے کہ اے ہود علیہ السلام تو ہمیں عذاب سے ڈراتا تھا اور کہتے تھے کہ خوش سالی میں تم خشک تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کافرو صبر کرو، رب تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب عظیم پہنچنے ہی والا ہے۔ عذاب کا ذکر حضرت ہود علیہ السلام کے منہ سے سننے کے بعد تقریباً 7 لاکھ افراد 3 پہاڑوں کے دامن میں جا رہے، جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی، اور سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھ رہے، اور اپنے بچوں اور عورتوں اور جانوروں کو اپنے درمیان میں رکھ لیا، اور کہنے لگے کہ ہمارے 3 طرف پہاڑ ہے اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ سے گزرتی ہے اور وہ ہم سب پر سے کیسے زور آور ہو سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک گرج کی آواز آئی، اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات، محل وغیرہ جتنے تھے وہ زمین سے اکھاڑ کر ان کے سامنے پھینک دیے، اور تمام تعمیرات تباہ و برباد کر دی، اور ان کے عبرت کے واسطے ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور ان کے سامنے تباہ و برباد کر کے ڈال دیا۔ مثال اس کی جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان میں سے بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ کھجور کے کھوکھلے، پھر کیا دیکھا کہ ان میں سے کوئی بچ رہا، اور پتھر دھول اور خاک میں 1 برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص بھی ان کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ نہایت بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی ہوتی تھی۔ ہوا نے دیکھتے ہی دیکھتے اتنی مضبوط اور لمبی چوڑی قوم کو پٹک پٹک کر ختم کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر اس کے اندر اپنے رب کے ماننے والوں کو رکھا۔ ہوا نے بہت زور کیا، مگر جو لوگ کے مومن تھے ان کو ہوا ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی، وہ صحیح سلامت رہے۔ سچ ہے جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس کا بھی اللہ ساتھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار